نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغناه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، آج 24 مئی ہے. 24 مئی بروز جمعہ ہماری ڈسٹرکٹ اٹک میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک مقابلہ موسیقی کا انعقاد ہونا تھا. گورنمنٹ اپنی سرپرستی میں گانے والوں کو بلا کر عوام کو اکٹھا کر کے ان گانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی خواہشمند تھی، اور ہم مسلمانوں کے جیبوں سے لیا جانے والا ٹیکس، اس میں سے ان گانے والوں کو انعام دینے کا ارادہ رکھتی تھی، جس کو ایک غیرت مند آدمی کبھی بھی یہ چیز گوارا نہیں کرتا کہ اس کا پیسہ کسی گانے والے پر خرچ ہو، کسی میراثی پر خرچ ہو، کسی ناچنے والے یا ناچنے والی پر خرچ ہو. ہماری گورنمنٹ کا یہ منصوبہ تھا جو سراسر غیر شرعی تھا، غلط تھا، گناہ کا کام تھا. جب عوام کی طرف سے اس کی مخالفت آئی تو گورنمنٹ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جمعے کا دن ہے، اس وجہ سے اس سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ نے اس تاریخ میں توسیع کر دی اور یہ اعلان کر دیا کہ اس مقابلے کا انعقاد یا یہ ناچ گانے کی محفل گورنمنٹ کی سرپرستی میں پھر کبھی ہوگی، لیکن ہوگی ضرور. تو میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہمارے اوپر جو مسلط ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خوشی سے اپنا رہنما مانا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جو ان لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، ان چیزوں کو فعال کریں، اور جو اس غلط کام میں لگے ہوئے لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ شکنی کریں،
ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو ایسے کون سے عوامل ہیں، کون سی وجوہات ہیں کہ آج ہم اخلاقی طور پر اتنے گر چکے ہیں، آج ہم مذہبی اعتبار سے اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تعلیمات ہونے کے باوجود، قرآن مجید کی آیت واضح ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر فخر کرنے کے باوجود ہم ایسی مجالس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف سرکاری سطح پر کام نہیں ہو رہا، خود اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گھر میں نظر دوڑائیں، تو میرے بھائیوں، ہمارے گھروں کے اندر جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو جن لوگوں کو ہم ذلت اور حقارت کے ساتھ میراثی کہتے ہیں، ان لوگوں کو ناچنے کے لیے، گانے کے لیے ضرور بلاتے ہیں، اور اگر وہ لوگ نہ بھی آئیں تو ان کی نقل ہم ضرور کرتے ہیں، ڈھول ضرور بجاتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے؟ حکومت تو جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، غلط ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمارے اپنے گھروں کے اندر معاشرے کو چھوڑ دیں، معاشرہ بعد میں آتا ہے، معاشرہ کچھ افراد سے، کچھ گھروں سے مل کر بنتا ہے۔ ہر فرد اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کیا اس کے گھر میں اگر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ انہی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم خود انہی لوگوں کو بلاتے ہیں اور بلا رہے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ تو بلانے والوں کا انجام ہے، بلانے والوں کا کام ہے اور ان کی کارگزاری ہے۔ اب دوسری بات، جہاں اب میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کے بارے میں کچھ معلومات دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اس مجلس میں بیٹھے افراد کی تعداد گن لو، اور اگر اسی محلے کے اندر، اسی گلی کے اندر یہی میراثی آ جائیں گانے کے لیے، تو اس محفل میں انہی محلے والوں کی تعداد گن لو، آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ آپ مسلمان ہونے سے زیادہ، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے زیادہ میراثی کروانا پسند کرتے ہیں، ناچنے اور گانے سے محبت کو آپ زیادہ ظاہر کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے کم ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اپنے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، کسی دوسرے معاشرے کے اندر، کسی دوسرے گاؤں کے اندر، کسی دوسرے شہر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی دوسرے محلے میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے محلے میں یہ چیز دیکھ لیں۔ تو یہ کلچر کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ چیزیں کہاں سے مسلمان سیکھ رہے ہیں؟ اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ حالانکہ آج سے کچھ عرصہ قبل جن لوگوں کے دادا یا نانا حیات ہیں، وہ اگر ان کے پاس بیٹھیں تو وہ ان کو بتائیں گے کہ بچوں، جب ہمارا دور جوانی تھا تو گانا سننے کو ہم گناہ سمجھتے تھے،
گانا گانے والا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا، اور یہ گانے والوں کی جو محفلیں ہیں اس کا تو تصور بھی محال تھا۔ کہیں نہ کہیں اگر کوئی ہو جائے، اور وہ بھی ایسا بندہ جو انتہائی معاشرے میں گرا ہوا تصور کیا جاتا ہے، چاہے اپنے آپ کو وہ چودھری کہے، وڈیرا کہے یا جو بھی کہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں جو انتہائی گرا ہوا تصور کیا جاتا تھا وہ بندہ بلا سکتا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ لوگوں نے مجھے ویسے بھی گالیاں ہی دینی ہیں۔ لیکن ایک باعزت آدمی اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، تو یہ اتنے جلدی معاشرے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ حالانکہ وہ لوگ اب بھی زندہ ہیں، ہم میں سے کئی گھروں میں سفید بالوں والے مرد بھی اور سفید بالوں والی عورتیں بھی زندہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں؟ سب سے بڑی چیز جو اس کے پیچھے کار فرما ہے میرے بھائیوں، وہ یہ آپ سمجھو یا نہ سمجھو، یا سمجھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لو، وہ یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اس سے آگے ہمیں اسلام سے نہ محبت ہے، نہ مسلمانوں سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ نماز سے محبت ہے، نہ اسلامی کلچر سے محبت ہے، نہ اسلامی احکام سے محبت ہے، کسی چیز کے ساتھ محبت نہیں۔ صرف اور صرف مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، اور دوسری بات، آج تک کسی غیر مسلم کا یہاں تک پہنچنا نہیں ہوا۔ اگر کوئی غیر مسلم یہاں تک پہنچ آتا تو وہ اپنی تبلیغ کر کے، اپنی محنت کر کے ہم سے یہ ایمان کی محنت چھین چکا ہوتا، کیونکہ ہم ایمان کو کچھ ویلیو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارے من میں جو کام آتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اگر اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ہم نے نہیں رکنا، قرآن نے منع کیا ہے ہم نے نہیں رکنا، والدین نے منع کیا ہے ہم نے نہیں رکنا، بڑوں نے منع کیا ہے ہم نے نہیں رکنا، کسی کی بات نہیں سننی، صرف وہی کرنا ہے جو ہمیں خود کو اچھا لگتا ہے، جس سے ہمارے اندر کا شیطان راضی ہوتا ہے، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، ہم نے وہی کام کرنا ہے، ہماری یہی عادت ہے۔ تو ہمارا جو آج تک ایمان باقی ہے صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے تک غیر مسلم پہنچے نہیں ہیں۔ آج وہ آ جائیں، اپنی تبلیغ شروع کر دیں، میرے بھائیوں ہم مسلمانوں میں سے کتنے ہی ایسے نکل آئیں گے جیسے ان کی حالت ہے یہ فوراً اسلام سے پھر جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان پر کچھ لگا نہیں ہے، اسلام پر کچھ خرچہ نہیں ہوا، مذہب کے نام پر انہوں نے کبھی نہ تو روپیہ پیسہ دیا ہے، مذہب کے نام پر انہوں نے کبھی نہ وقت دیا ہے، اور مذہب کے نام پر کبھی انہوں نے نہ کوئی تکلیف اٹھائی ہے۔ وقت دینے کے لیے اگر اسلام کے حکم، کسی بھی حکم کے لیے ان سے کہا جائے کہ وقت دو اسلام کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے دین کے لیے، تو میرے بھائیوں اپنے گھر سے اس وقت نکلتے ہیں کہ جس وقت ان کو معلوم ہو ہمارے سامنے وہ آدمی نہیں آئے گا، ہماری ملاقات اس بندے سے نہیں ہوگی جو ہم سے یہ مطالبہ کرے گا کہ اپنی آخرت کے لیے 10 منٹ مسجد کو دے دو۔ آج اگر ان ایمان والوں سے تقاضا کیا جائے کہ اپنے ایمان کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اتنا چندہ دے دو،
تو میرے بھائیوں ہر بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے اپنے بچوں کی ایک دن کی جیب خرچی بھی یہ مسلمانوں کے فنڈ میں دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ اور اگر اسی مسلمان کو کہا جائے کہ یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، یہ اسلام کے نام پر آ رہی ہے، یہ اگر کرو گے تو تمہارے دین کا بھلا ہوگا، وہ بندہ آپ کو 15 دن نظر بھی نہیں آئے گا۔ جب ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی تو ہمارے اوپر آنے والے حکمران ایسے ہو گئے کہ وہ پورے ملک کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں 98% مسجد میں مؤذن کو 1 روپیہ نہیں دیتے، امام کو 1 روپیہ نہیں دیتے، بجلی کا 1 روپے کا بل معاف نہیں کرتے، لیکن ان میراثیوں کو لاکھوں کروڑوں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم بے حس ہو چکی ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مؤذن کا مقام زیادہ ہے یا میراثی کا مقام زیادہ ہے۔ اس قوم کے دل میں میراثی کی محبت زیادہ ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کی محبت کم ہے۔ میراثی آ جائے گا، اس کے گرد پورا حلقہ بن جائے گا، قرآن پڑھنے والے کو دیکھیں گے تو دور بھاگ جائیں گے۔ یہ ہماری گورنمنٹ بھی جانتی ہے اور اسلام کے دشمن بھی یہ چیز جانتے ہیں، اس لیے وہ جہاں چاہتے ہیں ہمارے مذہب پہ وار کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ہمارے کلچر پہ وار کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ہمارے آنے والے مستقبل پہ وار کرتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس قوم کو اپنے ایمان کی فکر نہیں، جس قوم کو اپنے مذہب کی فکر نہیں، جس قوم کو اپنے دین کی فکر نہیں، میرے بھائیوں سمجھ لو کہ وہ صرف سانس لے رہے ہیں، باقی ان کے اندر زندہ رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج 24 تاریخ کو موسیقی کا پروگرام گورنمنٹ کی زیر نگرانی پہلا پروگرام شروع ہونا تھا، لیکن وہ منسوخ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے اندر چیز آئی کہاں سے ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور دل بھی دیا ہے۔ یہ 2 چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ایسی بنائی ہیں کہ اسی سے انسان کا اور اسی سے دنیا کا وجود چلتا ہے۔ دل کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا گوشت کا ایسا ہے کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل عطا کی ہے۔ انسان کا دل یہ محبت کا گہوارہ ہے، جذبات کا گہوارہ ہے۔ دل کے اندر محبت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ عقل کے اندر خیالات ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، علم ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل اور اپنی سوچ کو اپنے دل کے تابع کر لے اور اس کا دل صحیح ہو تو وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ جس انسان کے دل کے اندر جذبات صحیح ابھرتے ہیں اس کے خیالات بھی صحیح ہوں گے۔ جس انسان کے دل کے اندر جو جذبہ بھی ابھرے گا وہی جذبہ اس کے خیالات میں ہوگا، وہی جذبہ اس کی زبان سے نکلے گا، وہی جذبہ اس کے اعمال سے ظاہر ہوگا۔ اور اگر دل کے اندر غلط چیز کی محبت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہے، تو خیالات کے اندر وہی چیز ہوگی، خیالوں کے اندر وہی چیز غالب ہوگی،
اسی کے خواب آئیں گے، اسی کی تعلیم حاصل کریں گے، وہی چیز اعمال سے ظاہر ہوگی، اسی کے مطابق زندگی ہوگی۔ تو عقل جو ہے یہ سوچنے کا، خیالات کا اور علم کا گہوارہ ہے، اور یہ علم ایک ایسی چیز ہے اور عقل ایسی چیز ہے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے جانداروں کے اندر سب سے زیادہ طاقتور جاندار ہاتھی کو بنایا ہے، اور انسان نے اپنی عقل اور علم کے بل بوتے پر اس ہاتھی کو اپنے تابع کر لیا۔ سب سے زیادہ جرأت، بہادری اور چیر پھاڑ کرنے والا جانور اللہ رب العالمین نے شیر کو بنایا ہے، چیتے کو بنایا ہے، لیکن انسان کی عقل نے اس شیر کو بھی، اس چیتے کو بھی اپنی انگلیوں پر نچایا ہے۔ اسی عقل اور علم نے ایک انسان کو لوہے کے اندر بٹھا کر آسمانوں پہ اڑایا ہے، اور اسی عقل اور علم نے ایک انسان کو اسی لوہے میں بٹھا کر زمین کی تہ تک، سمندر کی تہ تک پہنچایا ہے۔ یہ سارے کام جو انسان نے کیے ہیں تو اس کے پیچھے صرف اس کی عقل اور اس کا علم پوشیدہ ہے۔ اور جب انسان علم حاصل کرتا ہے، انسان کو علم آتا ہے، تو کچھ علم تو مقصودی ہوتا ہے، لیکن اس علم کے ساتھ کچھ چیزیں انسان میں لاشعوری طور پر آتی ہیں۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہاں سے فیصل آباد جا رہا ہے، جیسے ہی اس کی گاڑی روڈ پہ پہنچی، پہلا بورڈ آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فیصل آباد یہاں سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 150 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد دوسرا بورڈ اس نے پڑھا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ فیصل آباد کا فاصلہ یہاں سے 200 کلومیٹر ہے۔ اب ایک انسان اس کو کھڑا کر کے پوچھتا ہے کہ دیکھو بھائی آپ نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے بتاؤ، تو وہ کہے گا 150 کلومیٹر۔ کیسے پتہ چلا؟ ایسے پتہ چلا کہ جب میں پہلی دفعہ سڑک پہ میں نے گاڑی نکالی تھی تو جو پہلا بورڈ آیا تھا اس پہ 350 لکھا ہوا تھا، یہاں 200 ہے، اس کا مطلب ہے 150 کلومیٹر میں نے طے کر لیا۔ اچھا، یہ فاصلہ تو اس کا مقصد ہے، وہ فیصل آباد جا رہا ہے، یہ تو اس کے مقصد میں داخل ہے۔ اب کوئی بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی جو پہلے بورڈ آپ نے پڑھا تھا اس کا رنگ اور اس کا رنگ، تو وہ کہے گا جی دونوں نیلے رنگ کے ہیں یا دونوں سبز رنگ کے ہیں۔ اب وہ جو سبز رنگ اس کے ذہن میں آیا ہے وہ تو اس کے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو لکھائی ہوئی تھی وہ سفید رنگ کی تھی۔ اچھا، یہ جو بورڈ لگا ہوا تھا زمین سے کتنی اونچائی پر تھا؟ یہ جی 12 سے 15 فٹ اونچائی پر تھا۔ اچھا، یہ دائیں طرف تھا یا بائیں طرف تھا؟ یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت کی نہیں ہیں، اس کی ضرورت صرف مسافت ہے کہ فاصلہ کتنا ہے، لیکن یہ باقی چیزیں اس کے ذہن کے اندر نقش ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ چیزیں مقصودی علم کے ساتھ ہر انسان کے ذہن میں جب وہ کوئی بھی علم حاصل کرتا ہے تو یہ چیزیں ساتھ جو اس کا مقصد نہیں ہوتی اس کے ذہن کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہاں تک سائنس نے تحقیق کر رکھی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 7 ماہ کا ہو جائے تو اس کے ذہن کے اوپر اگر اس کی ماں جو چیز کھاتی ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے، جو سوچتی ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کی خوشی کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کی غمی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ اس نے یہ چیزیں معلوم نہیں کی لیکن پھر بھی اس کے ذہن کے اندر آ گئیں۔
اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو جب غیر مسلموں نے، کافروں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں تو انسان جو حاصل کرتا ہے علم میں وہ اس کا مقصد ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس کے ساتھ ویسے ذہن میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے یہ جو ساتھ ویسے پیوست ہونے والی چیزیں ہیں ان پر اپنی محنت شروع کر دی، اور اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اگر ہم لوگ کوئی نعت لگا کر سنتے ہیں تو وہ نعت تو پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم نعت سن رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی آواز، کوئی نہ کوئی ساز، کوئی نہ کوئی بانسری، کوئی نہ کوئی دف، یہ چیزوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ وہی لاشعوری تصور ہے جو ہمارے ذہن میں بھر دیا گیا، اور یہ اتنا بڑھا گیا کہ آج کے مسلمان کو، مسلمان کے بچے کو اگر قرآن مجید کی تلاوت کی ایک سورت سناؤ وہ نہیں سنتا، لیکن گانا سناؤ تو وہ سنتا ہے۔ آج مسلمان کے بچے کو نماز سناؤ وہ نہیں سنے گا، گانا سناؤ وہ سنے گا۔ آج کے مسلمان کو بٹھا کر اس کو نماز پڑھاؤ، سکھاؤ، وہ تنگ ہوگا، اسی کو بٹھا کر اگر بانسری بجانا سکھانا شروع کر دو وہ خوشی سے سیکھے گا۔ تو یہ مسلمان کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ تو میرے بھائیو یہ وہ لاشعوری چیز ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر داخل کر دی گئی، اور آج جب ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارک سنتے ہیں تب بھی یہ میوزک ہمیں سنائی دیتا ہے۔ اور اگر ہمارا آج کا نوجوان اپنا کوئی فوٹو، اپنی کوئی تصویر وہ اگر سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرتا ہے تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بیک گراؤنڈ میں آنے والی آواز کوئی نعت ہو، کوئی تلاوت ہو، کسی آیت کا ترجمہ ہو، کبھی بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ گانا ہوگا۔ حالانکہ وہ مسلمان کا بچہ ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، 24 گھنٹے مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے والا ہے، اپنی تصویر کے ساتھ ہمیشہ گانا لگاتا ہے، نعت نہیں لگاتا، تلاوت نہیں لگاتا، حدیث مبارک نہیں لگاتا، اور قرآن مجید کا ترجمہ نہیں لگاتا، حدیث مبارکہ کا ترجمہ نہیں لگاتا۔ یہ ساری چیزیں اس کے ذہن کے اندر داخل کر دی گئی ہیں، صرف بچوں کے نہیں بڑوں کے ذہن کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اور میرے بھائیوں اگر اس چیز کا ہم نے کلا کما نہ کیا، اس کو نہ چھوڑا، تو یاد رکھو برائی تو برائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری بعثت کا مقصد میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ آلات موسیقی کو توڑوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے خلاف جائیں گے تو وہی دور جاہلیت اور زمانہ جاہلیت والی عادات ہمارے اندر آ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔